والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین سبحان اللہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی حق یا نبی صلی اللہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. محبت کے ساتھ آواز بلند و شوق سے پڑھ لیجیے. السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا آمنہ کے لال، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے شاہکار، دو عالم کے مختار جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام علماء کرام، ثنا خان مصطفیٰ اور برادران اسلام، ان پاکیزہ گھڑیوں میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. ماہ رجب المرجب سبحان اللہ کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس کی 27 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج کا عظیم معجزہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. معراج کا سفر شروع جس مقام سے ہوا، قرآن کہتا ہے من المسجد الحرام، لیکن اختتام وہاں پہ ہوا جہاں ہمارا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ معراج کا سفر ہماری سوچوں سے اعلیٰ، ہماری فکروں سے بالا اور ہماری عقلوں سے براء ہے. عقل کے گھوڑے اس سفر کو سمجھنے کے لیے کوئی جتنے بھی دوڑاتا رہے سمجھ نہیں سکتا. عقل نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ. میرے آقا فرماتے ہیں خط سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، وہ ماں سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں جہاں خود جہد کو لالے. کسے بتائے کدھر گئے تھے، سراغ اینو متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا. نہ کوئی راہی، نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ کے منزل، نہ مرحلے تھے. سبحان اللہ. اور کسی پنجابی کے شاعر نے نا اپنی محبتوں کا اظہار یوں کیا ہے، کسی معراج ایک راز محبتاں دا، نہیں سی ہر ایک دی سمجھ میں جان والا. صدیا طالب گیا مطلوب اتے جبریل سی صد لے جان والا. اے مائے جتھے عقل نو داخل کی، جانے جان والا یا لے جان والا. سبحان اللہ. کیا بات، کیا بات. سبحان اللہ. معراج کے سفر کو اگر دیکھا جائے تو اس کے 3 مرحلے. پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے مسجد حرام سے اور اختتام پذیر ہوتا ہے مسجد اقصی تک. دوسرا
دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے شروع ہوتا ہے اور اختتام پذیر ہوتا ہے سدرۃ المنتہا تک. تیسرے مرحلے کا آغاز سدرۃ المنتہا سے ہوتا ہے اور یہ سدرۃ المنتہا سے شروع ہوا اور پہنچا کہاں تک؟ عرش اولا تک، ما فوق، جہاں تک اللہ نے چاہا پھر آپ تشریف لے گئے. اب پہلا جو حصہ ہے نا معراج کا، سفر کا پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کو اسراء کہتے ہیں. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. دوسرے مرحلے کو جو مسجد اقصی سے شروع ہوا اور سدرۃ المنتہا تک پہنچا، اس کو معراج کہتے ہیں. اور تیسرا مرحلہ جو سدرہ سے شروع ہوتا ہے اور عرش اولا تک جاتا ہے، اسے اعراج کہتے ہیں. اور مولا علی جیمن تفسیرات احمدیہ کے اندر فرماتے ہیں ان تینوں جو مرحلے ان کا حکم شریع کیا ہے، کہ پہلا جو سفر کا حصہ ہے نا اسراء، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ ثابت ہے قرآن سے، نص قطعی سے. اگر کوئی بندہ اس کا انکار کرے کہ ایک رات میں سرکار کیسے مسجد اقصی بھی گئے پھر واپس بھی آئے، وہ تو مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، مہینہ واپس آتے ہوئے لگتا ہے، کوئی عقل کی بنیاد پہ اس کا انکار کر دے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. کیونکہ یہ نص قطعی سے ثابت ہے نا، قرآن کی آیت سے ثابت ہے. اور اگر کوئی بندہ معراج کا دوسرے مرحلے کا اور تیسرے کا انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے، ضال ہے، مضل ہے، فاسق ہے، بھٹکنے والا ہے. اس لیے کہ یہ مبارک سفر کے سارے حصے حدیث سے صحیحہ سے ثابت ہیں. 30 سے 35 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اپنی اپنی روایات کے اندر اس سفر کو روایت فرمایا ہے. اللہ اکبر. معراج یہ نبوت کا 12واں سال تھا. ذرا عالم تصورات میں چلے نا، سرکار کے معراج کو دیکھیں نا، اپنی محبتوں کو اور عشق کو تازہ کیجئے نا. نبوت کا 12واں سال ہے، رجب کی 27 تاریخ ہے، پیر کی رات ہے. اللہ فرماتا ہے جبرائیل جی رب جلیل جنت کو سجا دو، جنت کے دروازے کھول، جہنم کے دروازے بند کر دو اور قبروں سے عذاب اٹھا لو. آسمان کے دروازے کھول دو اور ملائکہ کو حکم دے دو کہ آج میری تسبیح تحلیل چھوڑ دو اور دست بستہ کھڑے ہو کر میرے محبوب پہ درود و سلام کے ہدیے پیش کرو. اور اے جبرائیل جنت سے ایک براق بھی لے جاؤ اور 70,000 فرشتوں کی بارات بھی لے جاؤ. جناب جبرائیل امین حکم کے مطابق جنت سے براق لے کے آتے ہیں. فرشتوں کی دھرمٹ میں آقا کی بارگاہ میں جب پہنچے نا تو مکہ مکرمہ کا شہر، حضرت ام ہانی کا گھر، یہ سرکار کی چچا زاد بہن، ساری رات عبادت کرنے والا محبوب جنہیں رب کہتا ہے حبیب اتنا قیام نہ کیا کر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. لیکن آج یہ ذرا ناز والی رات ہے نا، ام ہانی کے گھر سرکار محو استراحت ہے اور کمرے کا زنجیر چڑھایا ہوا ہے، کمرہ لاک. حکم ہوا جائیں نا میرے حبیب کو پیغام دینا، آج رب آپ کو ملاقات کے لیے، اپنا دیدار کرانے کے لیے، اپنا کلام سنانے کے لیے بلا رہا ہے. اعلیٰ حضرت کی روح تڑپی نہ، کہتے ہیں تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ وہ جوش لنگ ترانی، کہیں تقاضے مثال کے تھے. کہ اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، ایک خود چل کے آئے، لباس بدل کے آئے، وضو کر
کے آئے, جوتے اتار کے آئے, ہاتھ جوڑ کے عرض کرے اللہ کلام سنایا ہے, دیدار بھی کرا دو. رب ارنی, یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. آواز آتی ہے لن ترانی, اور ادھر سرکار میں اس طرح تھے, کمبل اوڑا ہوا ہے, کنڈی لگائی ہوئی ہے, حکم ہوتا ہے جبرائیل کو, جبرائیل براق بھی لے جاؤ, فرشتوں کی بارات بھی لے جاؤ, اور میرے محبوب کو عرش اولا پہ لے جاؤ. اللہ اکبر. اب جب کمرہ لاک تھا نا, تو جبرائیل نے سوچا کہ جگاؤ کیسے اللہ کے حبیب کو, کیونکہ سارے احکام تو خود لائے تھے نا, پتا تھا کہ دستک نہیں دے سکتا. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. جب تک میرا حبیب خود باہر نہ آ جائے تم دستک دے کے نہیں بلا سکتے. اب آواز بھی نہیں دے سکتے, کیوں؟ لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی کا, اونچی آواز ہوئی. ہائے ہائے ہائے, پیر سیال کے الفاظ میں اگر پڑھو نا تو پھر یوں ہے, باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے, فخر یوں کہتے ہوئے جبریل کو پایا گیا, اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا, اونچی آواز ہوئی, عمر کا سرمایا گیا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اب جبرائیل تھے نا, نورانی نظروں سے صرف چھت کو دیکھا نا, تو آپ کے دیکھنے کی وجہ سے چھت کے اندر شگاف پڑ گیا, سوراخ ہو گیا. اس سوراخ سے جناب جبرائیل امین سرکار کے قدموں میں حاضر ہو گئے. اللہ اکبر. کون؟ فرشتوں کے سردار جبرائیل امین, جن کی شان یہ ہے کہ ایک پر اگر کھولے نا تو مشرق سے مغرب تک پھیل جائے. جبرائیل کون؟ جبرائیل ذرا سننا. ایک دن سرکار کی بارگاہ میں آئے نا تو افق پہ اندھیرا چھا گیا, سورج کی ایک کرن بھی زمین پہ نہیں آ رہی. کہا جبرائیل یہ کیا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے اپنے 2 پر کھولے. کہا ان پروں کی طاقت کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی, اگر ان 2 پروں میں 7 آسمان 7 زمینیں لوں اور انہیں شکنجا دوں تو سارے ریزہ ریزہ ہو جائیں. کہا جبرائیل تیرے پر ہیں کتنے؟ کہ یا رسول اللہ میرے اس جیسے 600 نوری پر ہیں. یہ 600 نوری پروں والا, بہت توجہ چاہوں گا حاضرین آپ کی, 600 نوری پروں والا جبرائیل چھوٹے سے سوراخ سے اپنے جسم کو سمیٹ کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کے زمانے کو پیغام دے رہا ہے کہ جب بھی آقا کی بارگاہ میں آنا بڑے بن کے نہ آنا, بلکہ عاجزی کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینا. اللہ اکبر. دیکھی نہیں, مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ, وہ دیکھے کہ ہیں جبرائیل بھی دربان مصطفیٰ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جبرائیل امین سرکار کے قدموں میں حاضر ہیں. اب سوچتے ہیں کہ سرکار کو جگاؤں کیسے. دل میں خیال پیدا ہوا اللہ نے میرا جسم نور کا بنایا, ہونٹ کفوری بنائے ہیں, تو پھر اپنے کفوری ہونٹ نہ سرکار کے تلووں پہ رکھ دیے. اللہ اکبر. سرکار نے ان کی ٹھنڈک محسوس کی, بیدار ہوئے, ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج رب آپ کو بلا رہا ہے اپنا دیدار کرانے, اپنا کلام سنانے کے لیے. رب آپ کو یاد کر رہا ہے. آقا کریم علیہ السلام اٹھتے ہیں, پھر آپ کو مسجد حرام لے جایا جاتا ہے, آپ کا شق صدر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جناب جبرائیل امین سواری پیش کرتے ہیں, براق, برق, بمانا بجلی, نور کے لیے نوری سواری. سرکار اس سواری پہ سوار ہوئے. بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ اس کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ حد نگاہ پہ اس کا قدم جاتا تھا. عجائبات دیکھتے ہوئے, تفصیل کا وقت نہیں ہے,
مختصر کر رہا ہوں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری مسجد اقصی میں پہنچتی ہے. جب سرکار فرماتے ہیں میں مسجد اقصی میں پہنچا نا تو 1.25 لاکھ نبی رب کے حکم سے میرے استقبال کے لیے مسجد اقصی میں موجود تھے. اہلاً سہلاً مرحبا کہا, میرا استقبال کیا, اور پھر اذان ہو گئی, اقامت ہو گئی, مصلی خالی ہے, بڑی شان والے نبی کھڑے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ آج مصلی امامت پہ کون آگے امامت کرائے گا. بڑی بڑی شان والے آدم صفی اللہ, نوح نجی اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ جیسی ہستیاں کھڑی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام جیسے حسن کے بادشاہ کھڑے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام لہنے داؤدی کا لہجہ رکھنے والے کھڑے ہیں. کہ مصلی امامت پہ کون آئے گا؟ آقا فرماتے ہیں جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا نا اور مجھے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا. پھر میں نے سارے نبیوں کی امامت کی. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر, یہی راز تھا نماز اقصی میں تھا. نماز اقصی میں تھا یہی سر, ایاہو مانا اول و آخر, کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر مسجد اقصی سے بجانب افلاک روانہ ہوئے. راستے میں کرۂ ہوائی, پھر خلا, پھر سورج, چاند اور ستاروں کو عبور کرتے ہوئے آقا پہلے آسمان پہ پہنچے. اور قرآن جو کہتا ہے نا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ, ہم نے آپ کے لیے سورج کو بھی, چاند کو بھی, ستاروں کو بھی مسخر کر دیا. یہ اس آیت کا عملی ثبوت تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر استقبال ہوا پہلے آسمان پہ, اور حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی. ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی. اور پھر آقا کریم علیہ السلام اس سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا پہ پہنچے. لیکن میں آپ کی توجہ جس بات پہ کرانا چاہتا ہوں نا, یہاں پہنچ کے نا جب آقا آگے چلنے لگے نا تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لو دراتو ان ملتن لحترکتو, یا رسول اللہ اگر میں انگلی کے پور کے برابر بھی آگے جاؤں تو اللہ کی تجلیات کے نور سے جل کے راکھ ہو جاؤں گا. شیخ سعدی نے اس کا ترجمہ کیا ہے نا, گر یکسر ہوئے برتر برم فروغ تجلہ بسوغت برم, بان برابر بھی یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل بھی رک گئے تو پھر تنے تنہا میرا اور آپ کا آقا شب اسرا کا دودھا جا رہا ہے. اللہ اکبر. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں آگے بڑھا, پھر میں کیسے بڑھا, یہاں تک تو سفر ہوا نا کچھ براق پہ, کچھ سفر پھر جبرائیل امین کے نورانی پروں پہ, لیکن یہاں سے آگے پھر کیسے بڑھے. اللہ اکبر. شیخ سعدی کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ, سرے لامکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے لگی, کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلا بکمالہ کشفت الجا بجمالہ. اور پنجابی کی کسی شاعر نے یوں کہا نا اتھے تیک نہ کوئی ہور گیا, ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا حد سدرا دی توڑ گیا.
اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھتا جا رہا تھا، فاصلے مٹنا شروع ہو گئے، قرب حد کمال کو پہنچنے لگا، حجابات ہٹنے لگے۔ آقا فرماتے ہیں میں حریم ناز کے اتنا قریب پہنچ گیا، آواز آئی کف یا محمد ان ربک یصلی، اے میرے حبیب ذرا ٹھہر جانا، تیرے استقبال میں تیرا رب تجھ پہ درود پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں پھر میں رک گیا، میں رکا رہا، رب درود پڑھتا رہا، رحمتیں نچھاور کرتا رہا، فضل قربان ہوتے رہے۔ کہ پھر کچھ دیر کے بعد آواز آئی ادنو منی یا محمد، اے میرے حبیب قریب آ۔ سرکار فرماتے ہیں پھر میں نے ایک قدم اٹھایا، اور اس ایک قدم میں فاصلہ کتنا طے کیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنا فاصلہ نہ میں نے مکہ سے لے کر یہاں تک طے کیا تھا، اتنا فاصلہ میں نے ایک قدم میں طے کیا۔ ایک براق کی رفتار، ایک جبرائیل کی رفتار، جہاں ساری رفتاریں ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے میرے محمد عربی کی رفتار شروع ہوتی ہے۔ کہتے ہیں پھر آواز آئی ادنو منی یا خیر البریہ، ادنو منی یا احمد، میں پھر ایک قدم اٹھاتا، پھر آواز آتی، پھر میں ایک قدم اٹھاتا، اس طرح 1000 آوازیں آئیں، میں نے 1000 قدم اٹھائے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ وقت تھا جب وقت نیچے رہ گیا تھا، یہ وہ گھڑیاں تھی جب گھڑیاں نیچے رہ گئی تھی، دن رات کا نظام نیچے رہ گیا تھا، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت نیچے رہ گئے تھے۔ یہ عالم ملکوت کیا ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فرشتوں کا جہان ہے، نہیں، وہ تو سدرہ پہ ختم ہو گیا نا۔ عالم ملکوت یہ اللہ کی مبارک آسمان کا جہان ہے، عالم جبروت یہ اللہ کی صفات کا جہان ہے، اور عالم لاہوت یہ اللہ کی ذات کی تجلیات کا جہان ہے۔ لیکن آقا فرماتے ہیں عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت بھی نیچے رہ گیا، میں آگے جا رہا تھا۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا دے، وہاں سے گزرنے والے پڑے ہیں جہاں خود جہد کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عینو متا کہاں تھا، نشان کیفو الہ کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام آگے بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ایک مقام آیا نا، پھر قرآن پکار اٹھا ثم دنا، یہ دنا کا فعل آقا کریم ہے۔ پھر وہ آگے بڑھا، حبیب آگے بڑھا، فتح اللہ کا پھر میرا بڑھنا تو پھر بڑا انعام ہو گیا۔ پھر ادھر سے آقا کے استقبال کے لیے اللہ خود بڑھ کے آگے آ رہا ہے۔ فتح اللہ، یہ فتح اللہ کا فاعل خود رب العالمین کی ذات ہے۔ پھر اللہ آگے بڑھ کے آ رہا ہے، پھر کتنے قریب ہوئے، فکان قاب قوسین او ادنا، جتنی دو کمانیں آپس میں ملتی ہے بلکہ اس سے بھی قریب، او ادنا۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ کے اندر پھر ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے کہ کتنا قرب ملا۔ امام احمد بن حنبل، امام ترمذی اس کو روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرائیتہ، میں نے اپنے رب کا جلوہ دیکھا، وضع کفہ بین کتفیہ، پھر اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا، اور میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا۔ فتجلی لی کل شیء وعرفت، بس ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے پوری کائنات کو پہچان لیا۔ اللہ اکبر۔ وقت کم ہے، گویا اتنی ملاقات ہوئی کہ رب کا دیدار کیا۔ اللہ اکبر۔ اس میں بڑے لوگوں نے کلام کیا، مختلف آراء ہیں، اختلاف ضرور ہے، لیکن صحیح روایت سے ثابت ہے کہ آقا کریم کا معراج ہے ہی اصل یہ کہ شب معراج آپ نے جا کے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔
حضرت عبداللہ بن، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، بس آخری روایت عرض کر کے ختم کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن شقیق صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں. اگر کسی خوش نصیب کو صحابی کا دیدار نصیب ہو جائے نا تو وہ تابی بنتا ہے، جہنم کی آگ اس پہ بھی آرام ہو جاتی ہے. لیکن جب ملاقات ہوئی نا تو کہا بڑے خوش قسمت ہیں ابو ذر، آپ کو اللہ کے نبی کی صحبت ملی ہے. کاش میرا مقدر بھی میرا ساتھ دیتا، میری قسمت میرا ساتھ دیتی اور میں آقا کریم کی صحبت پاتا، میں ان کی محفل میں بیٹھتا، ان کا کلام سنتا. اگر مجھے آقا کریم کی صحبت میسر آتی تو پھر میں ایک سوال ضرور کرتا. اللہ اکبر. دعا کرو کہ آقا کریم اس معراج کا صدقہ ہمیں بھی اپنا دیدار کرا دے. لیکن ہم نے کیا سوچا ہوا ہے، ہم آقا کی بارگاہ میں کیا عرض کریں گے؟ کوئی سوچ، کوئی تمنا، کوئی آرزو تو ہونا. حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں پھر میں آقا کی بارگاہ میں ایک سوال ضرور عرض کرتا. ابو ذر غفاری پوچھتے ہیں تم کیا پوچھتے؟ عرض کرتے ہیں میں یہ ضرور پوچھتا حل رأیت ربک، آقا بتائیے نا کیا شب معراج آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ تاکہ امت کو پتا چل جائے کہ قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینہ اور ہے، قرب مدینہ اور ہے. قصہ طور و معراج سے ہوتا ہے ایام، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے. اور قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، فرق طالب و مطلوب میں دیکھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے، کوئی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے، کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. حضرت ابو ذر غفاری کا چہرہ چمک اٹھا جب یہ بات سنی. کہا اے عبداللہ بن شقیق، میں نے یہ سوال آقا کی بارگاہ میں کیا تھا. کہا کہ جب آپ نے آقا کی بارگاہ میں یہ سوال کیا تھا پھر آقا نے جواب کیا دیا تھا؟ اب سننا. کہ جب میں نے آقا کریم کی بارگاہ میں یہ سوال کیا تھا کہا کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، تو آقا کریم کے چہرے پہ ناراضگی کے آثار نہیں آئے. آپ نے منع نہیں کیا کہ یہ کیوں سوال کر رہا ہے، بلکہ آقا فرماتے ہاں میں نے دیکھا ہے. رأیت نورن رأیت نورن رأیت نورن، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، میرا رب نور ہے نور ہے نور ہے. اللہ اکبر. یہ آقا کریم علیہ السلام کا سفر معراج ہے، یہ قرب کی انتہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں معراج کے اسرار و رموز جاننے کی توفیق عطا فرمائے. وقت کم ہے، انشاءاللہ العزیز پھر اس پہ گفتگو کریں گے. سر لا مکان سے طلب ہوئی سگے منتہا، وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ.